بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ باب القول فی اللفظ الوارد علی سبب، اس حکم کا بیان جو سبب پر وارد ہوتا ہے۔ کسی سبب کی وجہ سے کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس حکم کا بیان امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں وَجُمْلَتُهُ أَنَّ اللَّفْظَ الْوَارِدَ عَلَى سَبَبٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَخْرُجَ السَّبَبُ مِنْهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو حکم، اللفظ سے مراد حکم، جو حکم کسی سبب پر وارد ہوتا ہے، یعنی سبب کی وجہ سے جو حکم آتا ہے، سبب کو اس حکم سے نکالنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس حکم کو سبب سے الگ کریں گے تو ایسی صورت میں بیان کو وقت حاجت سے مؤخر کرنا لازم آئے گا، وذالک لا یجوز، اور بیان کو وقت حاجت سے، وقت ضرورت سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی اجمال کی تفصیل، ڈیٹیل جس وقت کرنے کی ضرورت ہے، اس اجمال کی ڈیٹیلز اسی وقت میں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ اس اجمال کی ڈیٹیل اس وقت میں نہ ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ غَيْرُهُ، کہ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی دوسرا بھی داخل ہوگا؟ کسی دوسرے کا بھی اس میں کوئی تعلق آئے گا؟ یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی حکم کسی سبب پر آتا ہے تو اس حکم سے سبب الگ نہیں ہو سکتا، تو کیا اس حکم میں کوئی دوسرا بھی داخل ہوگا؟ کوئی دوسرا سبب داخل کر سکتے ہیں؟ تو اب اس کی تفصیل بیان کریں۔ نظرتا کہہ رہے ہیں فَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ كَانَ ذَلِكَ مَقْصُورًا عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ السَّبَبِ وَيَصِيرُ الْحُكْمُ مَعَ السَّبَبِ كَالْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ۔ فرما رہے کہ اگر حکم مستقل بنفسه نہ ہو، حکم مستقل بنفسه نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم سبب کو ذکر کیے بغیر سمجھ میں نہ آتا ہو۔ جب تک اس حکم کے ساتھ آپ سبب کو ذکر نہیں کریں گے وہ حکم سمجھ میں نہ آتا ہو، تو اسے کہتے ہیں حکم غیر مستقل بنفسه۔ تو اگر وہ حکم غیر مستقل بنفسه ہو، اگر وہ حکم غیر مستقل بنفسه ہو تو وہ حکم اپنے وارد شدہ سبب پر ہی منحصر ہوگا، اور حکم سبب کے ساتھ مل کر ایک جملے کی طرح ہو جائے گا۔ حکم سبب کے ساتھ مل کر کالجملۃ الواحدہ، ایک جملے کی طرح ہو جائے گا۔ اگر حکم غیر مستقل بنفسه ہو تو اپنے سبب پر ہی منحصر رہے گا، جس سبب پر وہ وارد ہوا ہے، اور حکم اور سبب مل کر گویا کہ ایک جملے کی طرح ہو جائیں گے۔ فَإِنْ كَانَ لَفْظُ السَّائِلِ عَامًّا مِثْلَ أَنْ قَالَ أَفْطَرْتُ قَالَ أَعْتِقْ عُمِلَ الْجَوَابُ عَلَى الْعُمُومِ فِي كُلِّ مُفْطِرٍ كَأَنَّهُ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْعِتْقُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ، لا من جهة اللفظ۔
اگر سائل کا سوال عام ہو اور اس کے مطابق جواب دیا گیا ہو تو اس حکم کو عموم پر محمول کریں گے، جیسے وہ مشہور حدیث مبارک ہے کہ جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ ہلکت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے دن میں آیا اور فرمایا کہ میں خود بھی برباد ہوا اور میں نے اپنی بیوی کو بھی برباد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماذا فعلت، آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ واقعت امراتی، اے جامعت امراتی فی نہار رمضان، رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ کفارہ ہے ادا کرنا، ایک غلام آزاد کرو، اس کی طاقت نہیں ہے، انہوں نے کہا تو پے در پہ روزے رکھو 2 مہینے تک، اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ کفارہ ادا کرنے کا ان کو حکم دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ صحابی کا سوال مخصوص صورتحال کا تھا، جماع سے متعلق۔ روزہ تو کھانے پینے سے بھی ٹوٹتا ہے، جماع سے بھی ٹوٹتا ہے، لیکن انہوں نے ایک مخصوص سبب یعنی جماع سے متعلق سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مطابق جواب دیا۔ لہذا حضرات شوافی کے یہاں پر اگر کوئی رمضان کا روزہ جماع سے توڑے تو ہی اس پر کفارہ لازم ہے، کھانے پینے سے توڑا تو اس پر قضا لازم ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ شوافی فرماتے ہیں کہ اگر سائل کا سوال عام ہوتا، یعنی سائل اگر آ کر یہ پوچھتے صرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کفارے کے ادا کرنے کا حکم دیتے، عاتق کے غلام آزاد کرو، تو اس جواب کو ہم ہر مفطر کے لیے عام کر دیتے، یعنی چاہے روزہ جماع سے توڑے، کھانے پینے سے توڑے، بہر صورت اس پر کفارہ لازم ہوتا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، یہ سمجھتے ہم من افطر فعلیہ العتق، کہ جس نے بھی روزہ توڑ دیا، چاہے جماع سے توڑا یا کھانے پینے سے توڑا ہو، اس پر غلام کو آزاد کرنا یعنی کفارہ لازم ہے۔ یعنی یہ ہم سمجھتے ہیں من جہت المعنی، لفظ کے اعتبار سے نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ہم یہی سمجھتے۔ وذلك انه لما لم يستفصل دل على انه لا يختلف، اور یہ اس لیے سمجھتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تفصیل نہیں پوچھی کہ کس چیز سے روزہ توڑا، حالانکہ یہاں تو خود صحابی نے تفصیل بتا دی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صرف افطار سے متعلق سوال پر تفصیل نہ پوچھتے تو ہم یہ سمجھتے کہ اب یہاں جواب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی روزہ کھانے پینے سے توڑو یا جماع سے توڑو، بہر صورت کفارہ لازم ہے۔ لیکن یہاں تو صحابی نے سبب بیان کیا، جامعت فی نہار رمضان، تو شوافی کہتے ہیں کہ صرف جماع سے روزہ توڑنے کی وجہ سے ہی کفارہ لازم ہوتا ہے۔ او لما نقل السبب وهو الفطر فحكم فيه بالعتق صار كأنه علل بذلك، یا مان لو اگر صحابی سبب صرف افطار کو ذکر کرتے، جماع کو ذکر نہ کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفارے کا حکم دیتے تو ہم یہ سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کی علت افطار ہی ذکر کی ہے، مطلق افطار، لأن ذکر السبب فی الحکم تعلیل، اس لیے کہ حکم میں سبب کو ذکر کرنا گویا کہ وہ سبب حکم کی علت ہے، یہ واضح کر دیتا ہے، یہ واضح کر دیتا ہے۔ تو اگر صحابی کا سوال مطلق افطار کا ہوتا تب تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ کسی بھی چیز سے توڑو کفارہ لازم ہے، لیکن صحابی کا سوال وہ ان کا خاص تھا۔ مثلا انہوں نے آ کر یہ کہا تھا جامعت امراتی فی نہار رمضان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتق، یعنی کفارہ ادا کر۔ حمل الجواب علی الخصوص فی المجامع،
لا يتعدى الى غیرہ من المفطرین، تو ہم جواب کو خصوص پر ہی محمول کریں گے کہ صرف جماع کی وجہ سے روزہ توڑنے پر ہی کفارہ لازم ہے۔ اس جواب کو دیگر ذرائع سے روزہ توڑنے والے کے لیے عام نہیں کریں گے، یعنی دیگر ذرائع سے، کھانے پینے سے اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو، من جامع فی رمضان فعلیہ العتق، جس نے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیا اس پر عتق یعنی کفارہ لازم ہے، عتق یعنی کفارہ لازم ہے۔ تو یہ کب ہے؟ جبکہ حکم غیر مستقل بھی نفس ہے، یعنی صرف آپ یہ کہیں کہ بھائی کفارہ ادا کرو، کفارہ ادا کرو، تو یہ حکم سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اس کے ساتھ سبب ذکر نہیں کرتے کہ کفارہ کیوں ادا کرو۔ اس لیے کہ انہوں نے رمضان کے دن کے اندر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کفارہ لازم کیا۔ تو جب تک یہ پورا پس منظر ذکر نہیں کریں گے وہ حکم سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اسے کہتے ہیں حکم غیر مستقل بنفسی۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللَّفْظُ، تو حکم غیر مستقل بنفسی سے متعلق یہ تفصیل یہاں تک آ چکی۔ اب حکم مستقل بنفسی یعنی وہ حکم جو بغیر سبب کو ذکر کیے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے ساتھ سبب کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ کہتے اعتبر حکم اللفظ، یا حکم کے الفاظ کا اعتبار کیا جائے، حکم کے الفاظ کا اعتبار۔ فَإِنْ كَانَ خَاصًا حُمِلَ عَلَى خُصُوصٍ، اگر حکم خاص ہو تو اسے خصوص پر محمول کریں۔ وَإِنْ كَانَ عَامًا حُمِلَ عَلَى عُمُومِهِ، اور اگر حکم عام ہو تو اسے عموم پر محمول کریں گے۔ سبب خاص ہو تو اس کو خصوص پر محمول کریں گے حکم کو، اور اگر سبب عام ہو تو اسے عموم پر محمول کیا جائے گا۔ وَلَا يُخَصُّ بِالسَّبَبِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ، اور جس سبب میں وہ حکم وارد ہوا ہے اس کے ساتھ اس حکم کو خاص نہیں رکھا جائے گا۔ تو اگر حکم مستقل بھی نفسی ہو، یعنی سبب کو ذکر کرنا جہاں ضروری نہ ہو، تو وہاں پر حکم کے الفاظ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر حکم یعنی سبب خاص ہے تو خصوص پر اس حکم کو محمول کریں گے، اور اگر عام ہے تو عموم پر محمول کریں گے، خصوصی سبب میں اس کو وارد نہیں رکھا جائے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر بضاعہ کے متعلق پوچھا گیا، وذالک مثل ما سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیر بضاعہ، بیر بضاعہ سے متعلق پوچھا گیا۔ بیر بضاعہ مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا جس میں گندگیاں ڈالی جاتی تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ فقیل انک تتوضأ من بیر بضاعہ وَإِنَّهُ يُطْرَحُ فِيهَا الْمَحَائِضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَمَا يُنْجِي النَّاسِ، کیا بیر بضاعہ کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اس میں تو حید و نفاس کی عورتیں اپنے کپڑے ڈالتی، اسی طریقے سے کتوں کا گوشت ڈالا جاتا ہے اور لوگوں کی نجاستیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا، جب یہ سبب ذکر کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الماء طہور لا ينجسہ شیء الا ما غیر طعمہ ورائحہ، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی جب تک کہ اس کا مزہ اور اس کی بو تبدیل نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے یہ حکم مستقل بنفسی، یعنی صرف اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیث ذکر کرے، الماء طہور لا ينجسہ شیء الا ما غیر طعمہ ورائحہ، تب بھی یہ حدیث سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے بیر بضاعہ کا پس منظر اور وہ سبب ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ حکم مستقل بنفسہ کی مثال ہے یہ حدیث۔ فہذا يحمل علی العموم، اس حدیث کے حکم کو عموم پر محمول کیا جائے گا۔ ولا يخص بما ورد فیہ من السبب، اور جس سبب میں یہ حکم وارد ہوا اس کے ساتھ خاص نہیں رہے گا، کے ساتھ خاص نہیں رہنے، یعنی جو بھی کنواں قلتین یا اس سے زائد ہو اور اس میں نجاست پڑی ہوئی ہو تو یہ نجاست اس پانی کو ناپاک نہیں کرے گی۔ یہ عمومی حکم یہاں پر دیا جائے گا۔ کون سا عمومی حکم ثابت ہوتا ہے یہاں پر؟
کہ جو بھی کنواں یا جو بھی حوض قلتین یا اس سے زائد پانی رکھتا ہے، اس میں کوئی نجاست گر جاتی ہے اور اس نجاست کی وجہ سے اس پانی کا مزہ اور اسی طریقے سے اس پانی کی بو تبدیل نہیں ہوئی ہے، پانی کا مزہ یا اس کی بو تبدیل نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی پاک ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور مائع طاہر بھی ہے اور طہور بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ ہے جمہور کا کہنا۔ وقال مالک والمزنی وابو ثور وابو بکر الدقاق من اصحابنا، امام مالکی، اسی طریقے سے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ شوافی میں سے، ابو ثور، امام ابو بکر الدقاق، ان کا کہنا ہے یقصر علی ما ورد فیہ من السبب، یہ جو حکم ہے جو مستقل بنفسہ ہے، عمومی الفاظ آئے ہیں لیکن وہ اپنے سبب پر ہی منحصر رہے گا۔ جمہور کہتے ہیں سبب پر منحصر نہیں رہے گا، حکم عام رہے گا۔ والدلیل علی ما قلنا، اس پر دلیل کیا جمہور کے مسلک پر؟ ان الحجۃ فی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم دون السبب، یہاں حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبب دلیل نہیں ہے۔ فوجب ان یعتبر عموم، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب الفاظ عام ہیں تو ان الفاظ کی عمومیت کی رعایت کرتے ہوئے اس حکم میں بھی عمومیت کو ثابت کیا جائے گا، یعنی وہ حکم بھی عام رہے گا، سبب پر اس حکم کو منحصر نہیں رکھا جائے، سبب پر وہ حکم منحصر نہیں رہے گا بلکہ اس حکم میں عمومیت کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ہے حکم مستقل بنفسہ ہونے کی مثال۔ اس سے پہلے حکم غیر مستقل بنفسہ تھا تو اس کے اعتبار سے مثال پیش کی۔